بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ آج مستحب کی بحث ہے۔ الحمدللہ واجب کا ہم نے چیپٹر پڑھ لیا اور اس کے ساری اقسام اور اس کو مثالوں سے ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا۔ یہ بیسیکلی حکم تکلیفی چل رہا ہے۔ حکم تکلیفی اور حکم وضعی دو قسم کے حکم تھے۔ حکم تکلیفی میں واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح شامل تھا۔ واجب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ واجب ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یا سنت میں کسی کام کے کرنے کا لازمی طور پر حکم دیں اور اس کو چھوڑنے والا مذمت زدہ اور سزاوار کہلائے، اور اسی طرح اس کو کرنے والا ثواب کا مستحق ہو اور اس کی تعریف کی جائے تو وہ واجب عمل کہلاتا ہے۔ اور اس طرح اس کی اقسام جو تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ادا کرنے کے وقت کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں تھی، یا تو اس کے اندر وقت کی قید ہوگی یا اس کے اندر وقت کی قید نہیں ہوگی۔ اگر وقت کی قید نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے مطلق واجب، اگر قید ہے تو ہم کہیں گے مقید واجب۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے وہ ہے واجب اس کے مقدار کے لحاظ سے، یعنی اگر مقدار معین ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے واجب محدد، جیسا کہ زکوٰۃ ہے اس کی خاص مقدار مقرر ہے، اور اسی طرح دیت وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی مقدار مقرر ہے۔ اور ایسا واجب جس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے واجب غیر محدد، جیسا کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی خاص حد نہیں بتائی ہوئی۔ اسی طرح واجب کی اگلی اقسام ہے کہ اس کے تعین اور عدم تعین کے لحاظ سے، اگر کسی چیز کو شریعت نے یہ کہا ہو کہ یہ معین چیز ہے، اسی کو آپ نے ادا کرنا ہے، اسی کو ادا کریں گے تب آپ کا واجب آپ اس سے مبرہ ہوں گے، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کو بعینی ہی انسان خود کرے گا تو تب وہ اس سے ادا ہوگا۔ اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو جی آپ بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اور یہ ہوگا واجب معین کہلائے گا۔ اور اسی طرح واجب غیر معین جس کو شریعت نے بعینی ہی نہیں اس کو کرنے کا کہا گیا ہو بلکہ اس میں کچھ اختیار ہو، یعنی کہ کفارہ قسم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، یا ایک غلام آزاد کر دو۔ اب تینوں میں سے جس کی استطاعت بندہ رکھتا ہے تو وہ کرے تو اس سے واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا واجب کی تعین اور عدم تعین کے لحاظ سے۔ اب واجب آخری جو ہے واجب ادا کرنے والوں کے لحاظ سے، اگر کوئی واجب امت کے ہر فرد پر عائد ہوگا تو وہ واجب عینی کہلائے گا، اور اسی طرح واجب اگر امت میں سے ایک جماعت یا کچھ افراد اس کو کر لیں تو سب اس سے مبرہ ہو جائیں تو وہ واجب کفائی کہلائے گا۔ اور اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے کل رکھ دی تھی۔ آج مستحب کی بحث ہے الحمدللہ، جس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے۔ اور عربی لغت میں مستحب سے مراد ایسی چیز جس کی دعوت دی جائے، جس کی ترغیب دی جائے، جس کی طرف بلایا جائے، جس کے بارے میں آپ کو دعوت دی جائے اور ترغیب ہو۔ اصطلاحاً اس کی تعریف یہ کر لیں، ہوا ما طلب الشارع فعلہ من غیر الزام، کہ ایسا عمل جس کو شریعت کرنے کا حکم تو دے لیکن الزامی اور حتمی طور پہ نہیں، بلکہ ایک ترغیباً اس کا حکم ہو اور اس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے شریعت میں اور اس کو ثواب کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ اور اسی طرح اس کا جو تارک ہے، یعنی اس کو چھوڑنے والا، ایسا مستحب عمل کو اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سزاوار نہ ہوگا، نہ ہی اس کو مذمت زدہ کہا جائے گا، بلکہ آپ بعض حالات میں، مستحب کے بعض حالات میں آپ کسی چیز کے تحت، کسی حالات کے تحت مستحب عمل اگر چھوڑا جائے تو اس کے چھوڑنے والے کو آپ ملامت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اب مندوب کو سمجھا کیسے جائے گا، مستحب کو کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ عمل مستحب ہے؟ اس کے لیے بھی صیغہ طلب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے گا یا ایسا کوئی اسلوب یا ایسی وجہ پائی جائے گی جس سے اس کا حکم واجب کے درجے سے کم ہو کے مستحب ہوگا، مستحب کہلائے گا۔ وہ قرینہ نص بھی ہو سکتی ہے، یعنی قرآن اور
حدیث کے اندر کوئی ایسا سیاق اور سباق میں کوئی ایسی چیز پائی جا سکتی ہے جس سے ہم سمجھیں کہ یہ اس سے مراد مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یا پھر حدیث میں کوئی قرآن میں چیز ہے اور حدیث نے اس کو خاص کر کے اس عمل کو واجب سے کم کر کے مستحب کر دیا، اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اگر آپس میں آپ کا کوئی قرض کا معاملہ ہو ایک خاص مدت تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہ جو حکم ہے کہ لکھ لیا کرو، یہ مستحب عمل ہے، کیسے پتہ چلا؟ اور یہ واجب نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ ان آیات کو پڑھتے جائیں تو آخر میں آتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ اگر آپ کو ایک دوسرے سے اطمینان ہو جائے تو آپ کو امانت ادا کر دینی چاہیے، بے شک آپ نہ لکھیں آپس میں وہ جو قرض کا معاملہ ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا مستحب عمل ہے، لازمی عمل نہیں ہے، اور ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے کہ آپ اپنے حقوق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ اس کی مزید مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں، تو اختصاراً میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب مندوب یا مستحب کی اور بھی بہت سے نام ہیں، جیسے کہ مستحب کو سنت بھی کہا جاتا ہے، نفل بھی کہا جا سکتا ہے، مستحب بھی اس کا نام ہے، تطوع بھی نام ہے، احسان، فضیلت، اس کے مختلف نام کہہ سکتے ہیں آپ ہیں۔ والمندوب ليس نوعا واحدا بل هو على المراتب، مستحب کی کچھ مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، کہ ایسی سنت یا ایسا مستحب عمل جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت اختیار کی ہے کہ ہمیشہ اس کو لے کے چلیں، الا نادر اس کو چھوڑا ہے، کہ بہت ہی نادر حالات میں اس کو چھوڑا گیا، جیسا کہ فجر کی جو پہلی رکعتیں ہیں 2، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کے ساتھ ادا کیا، الا بہت ہی نادراً اس کو چھوڑا ہے، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ سنت مؤکدہ اگر کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو اس کو ملامت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دوسرا مرتبہ ہے مستحب کا، دوسرا مرتبہ اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جا سکتا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مداومت نہیں کی، کہ یعنی ہمیشہ اس کو نہیں ادا کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کم ادا کیا، جیسا کہ ظہر کی پہلی کی 4 جو رکعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں اس کو چھوڑ دیا ہے، بعض حالات میں 2 بھی پڑھا ہے، تو یہ سنت غیر مؤکدہ میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو نہیں ادا کیا۔ اسی طرح صدقہ، ایک بندہ اس پہ قادر ہے، اس کے باوجود اگر نہیں کر پا رہا تو یہ اس کے لیے گناہ کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ ایک ترغیباً اس کے لیے ترجیحاً یہ بات ہے کہ اس کو ادا کرے۔ سنت غیر مؤکدہ میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تیسرا مرتبہ ہے، اس کو فضیلت کے نام سے بھی، ادب اور سنت زوائد کے نام سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے، کہ ایسے امور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں شامل تھے اور ایک انسان ہونے کی ناطے ان کی صفات میں یہ چیز شامل تھی، جیسا کہ کھانے پینے اور سونے کے جو آداب ہیں، اگر ان کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے تو یہ مستحب عمل ہے، اور لیکن یہ کہ اس کے چھوڑنے والے کو، اس کے کرنے والے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعریف کے لائق ہے، اگر ان کی نیت کے تحت ان کے لیے ثواب کی بھی امید کی جا سکتی ہے، لیکن چھوڑنے والے کے لیے آپ کوئی ملامت نہیں کر سکتے یا اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ دین کے امور میں سے نہیں ہے اور نہ یہ عبادات میں شامل ہے۔ اسی طرح مستحب میں 2 چیزیں ملحوظ خاطر رکھنے کے لائق ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ مندوب یا مستحب جو عمل ہے یہ واجب کے لیے ایک تمہید کے طور پہ ہوتا ہے، یا واجب عمل کو آسان کرنے کے لیے، یعنی دیکھیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعات ہیں، جو بندہ 4 رکعات ادا کر لیتا ہے اور خشوع و خضوع سے، اس کے لیے بعد کی جو 4 رکعات ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کے لیے مطلب عادت بن جاتی ہے ایک طرح کی ان کی۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے، یا جو ملحوظ خاطر رکھنے والی بات ہے،
کہ یہ جو مستحب عمل ہے اس کو ہم بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لازمی امر نہیں ہے، بلکہ یہ ترغیباً یہ کوئی چیز عمل کرنے والی چیز ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ مستحب لازم تو نہیں ہے، لیکن یہ جزئی طور پر لازم نہیں ہے، کلی طور پر اس کو ہم کہیں گے لازم ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر بندہ مستحب عمل ہمیشہ ہی چھوڑنا شروع کر دے تو یہ اس کے لیے اس کے عدالت میں کمی کی باعث بن جائے گا، یعنی اس کی زجر اور توبیخ کی جا سکتی ہے، انسان کو ملامت کی جا سکتی ہے کہ ہمیشہ ایک بندہ آتا ہے اور ظہر کی 4 فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے، تو اس کو ملامت کی جا سکتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور سنت زوائد جو ہیں، مراتب رواتب جو ہیں ان کو بھی ادا کریں، تو یہ ملامت کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جزئی طور پر ایک انسان ہونے کے ناطے اگر اس کو چھوڑا جائے تو چلیں کبھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کلی طور پر چھوڑ دیا جائے کہ جی بالکل نہیں پڑھا جاتا یا سارے لوگ اس کو چھوڑ دیں تو یہ بڑی ملامت زدہ بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نکاح مستحب عمل ہے، لیکن کوئی بندہ اگر چھوڑ دیتا ہے کسی مصلحت کے تحت، یا وہ اس پر قادر نہیں ہے، یا کسی طرح نفقہ کا اس کے ہاں پرابلم ہے، تو اگر اس کو چھوڑتا ہے تو معاملہ چل سکتا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، ترغیب دی ہے بہت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اگر پوری کی پوری امت اس کو چھوڑ دے گی تو یہ امت کے فنا ہونے کا باعث بن سکتا ہے، تو اس لیے جزئی لحاظ سے مستحب عمل ہے، یعنی ایک فردی انفرادی لحاظ سے اگر کوئی بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے مستحب عمل خیر ہے، لیکن اگر پوری امت چھوڑ دیتی ہے اس کے لیے تو یہ سارے جو ان سے ہیں گناہ کا ان کا باعث بنے گا، کیونکہ ایک طرح کا فرض کفایہ ہے ساری امت کے لیے۔ پھر اس میں آخری چیز جس کے ذریعے سارا خلاصہ انہوں نے اس کا دیا، وہ کہتے ہیں فَتَرْكُ الْمَنْدُوبَاتِ كُلُّهَا مُؤَثِّرٌ فِي أَوْضَاعِ الدِّينِ، کہ اگر مستحبات کو چھوڑ دیا جائے تو یہ دینی امور کی اساس میں مؤثر ہوتے ہیں، اثر انداز آتے ہیں کہ دین کی بنیاد میں وہ فرق ڈال رہے ہیں۔ اذا كان الترک دائما، اگر مندوبات کو ہمیشہ چھوڑ دیا جائے کہ جی اذان دینا ہی چھوڑ دی جائے یا اقامت کرنا ہی چھوڑ دی جائے، یہ مستحبات عمل میں سے ہیں۔ اما اذا كان في بعض الاوقات فلا تأثیر له، بعض اوقات اگر کوئی بندے ایسا مستحب عمل ہے جیسا کہ قرض کا معاملہ ہے، اس میں لکھنے کا عمل اگر وہ نہیں کرتے کبھی کبھی تو چلے گا، اسی طرح ظہر کی پہلی 2 رکعات اگر کبھی چھوٹ جاتی ہیں تو تب بھی چلے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، تو یہ سارے مستحبات میں سے ہیں، یعنی جس کا درجہ واجب سے کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ترغیب دینی چاہیے، اور اگر کوئی بندہ چھوڑ رہا ہے، اس کو مسلسل چھوڑ رہا ہے، تو اس کو ملامت کی جا سکتی ہے اور اس کو ترغیب دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مستحب کی تعریف ہے، اس کی بنیادی چیزیں ہیں اور اس کی مثالیں اور اقسام ہیں اور ان کے مراتب ہیں۔ انشاءاللہ کل حرام کا ٹاپک ہے، حرام کی تعریف ہوگی، اس کی اقسام ہوں گی اور اس کی جو مثالیں ہیں اس سے اس چیز کو سمجھا جائے گا۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، کسی بارے میں وضاحت چاہیے ہو تو ایڈمن سے آپ الگ سے بات کر سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔